تو سمجھ میں آیا؟ تو میں نے پہلا سوال کیا کہا تھا کہ مدہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ تو جواب ہے حروف مدہ 3 ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے واو الف یا۔ اور دوسرا سوال کیا تھا کہ یہ حروف کب حروف مدہ کہلاتے ہیں؟ تو یہ حروف واو ساکن ما قبل مضموم، اور یا ساکن ما قبل مکسور، اور الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح ہوں تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ ہاں، تو تیسرا یہاں سوال لکھ دیا میں نے کہ واو کب مدہ پڑھا جائے گا؟ تو جواب کیا ہے؟ واو ساکن، یہ خود کیا ہوگا؟ واو ساکن ہوگا، اس پر زبر زیر پیش نہیں ہوگا، اس کو ساکن بولتے ہیں۔ ساکن ما قبل یعنی اس سے پہلے مضموم یعنی پیش والا ہوگا تو واو مدہ پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ یذهبون، یعنی کچھی میں بھی آپ کو پہلے والا بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیتا دوسرے مرتبہ کہ واو کڈے مدہ پڑے میں اچیندو، حروف مدہ کڈے پڑے میں اچیندو۔ جواب یہ ہے واو خود ساکن ہوندو یعنی زبر زیر پیش میں ہوندو، اور انتی پہلا مضموم ہے پیش ورو حرف ہوندو، انتی مور پیش ورو حرف ہوندو تڑے ہی واو مدہ چے میں اچیندو، مدہ پڑھاندو، واو مدہ پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ یذهبون، دیکھو اس میں یذهبون میں بھی یعنی واو خود کیا ہے؟ ساکن ہے۔ یذهبون میں واو خود کیا ہے؟ ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ مضموم یعنی مفتوح، پیش والا مضموم ہے، مضموم ضمہ پیش کو کہتے ہیں، پتہ ہے ضمہ، اور جس حرف پر ضمہ ہوگا اس کو مضموم کہتے ہیں۔ تو واو ساکن ما قبل مضموم، واو پنڈ ساکن جزم وارو ہوندو، انتی پہلا پیش وارو ہوندو، تو ای مدہ پڑے مجھے یذهبون وغیرہ۔ اور چوتھا سوال کیا تھا؟ الف مدہ کب پڑھا جائے گا؟ مختصر جواب الف خالی از حرکت ہوگا، اور ما قبل مفتوح ہوگا تو مدہ پڑھا جائے گا۔ مثلا قال باع ہے نا، تو اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، الف پہ اس میں بھی حرکت نہیں ہے کوئی، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، زیر پیش نہیں ہے، زبر ہے، تو اس لیے قال باع تو یہ مدہ پڑھا گیا۔ اور یا کب مدہ پڑھا جائے گا؟ یا حرف یا کب مدہ پڑھا جائے گا؟ حرف یا کب مدہ پڑھا جائے گا؟ تو مختصر اس کا وہی ایسا ہی جواب ہے کہ یا ساکن ما قبل مکسور ہو تو یا مدہ پڑھا جائے گا۔ مثلاً مثال کے طور پہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ قریب، بعید، قریب، سمیع۔ سمجھ میں؟ یہ مثال کم سے کم اچھی طرح سے سمجھ لو، اگر مثال اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو سمجھ لو وہ زیادہ اگر ذہن میں نہیں بیٹھا، مثال اگر صحیح میں بیٹھ گئی اور لکھ لیا تو یہ اس میں آپ کامیاب ہو گئے۔ اگر مثال نہیں لکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا، وہ پورا بھی یاد ہوگا، مثال یاد نہیں ہوگی تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو کس سے پتہ چلے گا؟ مثال کے طور یہ تینوں مثالیں میں آپ کو خاص کر کے بتاتا ہوں، رنگین کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھو کہ پہلے کی مثال یعنی
हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? वाव, अलिफ, या। हाँ, समझ में आया? और अब ये कब मद्दा होंगे? हमेशा मद्दा नहीं होंगे, मगर ये खुद पहले साकिन होंगे, यानी इस पर जबर जेर पेश नहीं होगी, इस पर पहले साकिन होगी, इससे पहले इसके मुआफिक हरकत होगी, यानी ये वाव है, ये खुद साकिन होगा, इससे पहले पेश होगा तो मद्दा होगा, और ये मद्दा जबर या जेर होगा तो मद्दा नहीं कहलाएगा। इसी तरह, हाँ, इसी तरह कैसे मिसालें देता हूं, इसी तरह या खुद क्या होगा? पहले कसरा यानी साकिन होगा, इससे पहले कसरा होगा तो ये मद्दा होगा, अगर जबर या पेश होगा तो नहीं होगा। इसी तरह अलिफ पर इस पर कोई हरकत नहीं आती, इससे पहले जबर होगा, पेश या जेर होगा तो नहीं मद्दा कहला जाएगा। समझ में? तो ये अब तीनों की मिसाल देता हूं कि वाव कब मद्दा कहा जाएगा? वाव खुद क्या होगा? पहले साकिन होगा, यानी वाव देखो इसमें इस मिसाल में साकिन है, देखो यज़हबून, क्या? यज़हबून। हाँ, यज़हबू, ये खास करके ये देखो बू, यज़हबून, ये वाव क्या है? खुद यज़हबून में वाव क्या है? साकिन है, इससे पहले क्या है? पेश है, यज़हबून, 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 यज़हबून हो गया। अब देखो अलिफ मद्दा कब पढ़ा जाएगा? जब क्या है? अलिफ खाली अज हरकत हो और माकबल मफ्तूह हो तो मद्दा पढ़ा जाएगा। मसलन क़ाल, क्या है? ये दूसरे की मिसाल, क़ाल, काफ के बाद क्या है? अलिफ है, अलिफ के पहले हाँ, और इस पर हरकत नहीं है, इससे पहले क्या है? पेश नहीं है, जेर नहीं है, क्या है? जबर है, जबर है, जबर, तो मद्दा होगा, है तो मद्दा। इसी तरह बा में देखो, बा, ये मिसाल लिख लो, ये मिसाल खास करके लिखो और ये भी मिसाल दोनों खास करके लिखो। क़ाल, बा, ये का ल नहीं पढ़ा जाएगा, बा नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि क़ाल बा, क्योंकि ये इस पर हरकत नहीं है, इसलिए ये अलीफ है, इससे पहले इसके मुआफिक यानी जबर है, तो ये क्या? मद्दा पढ़ा जाएगा। समझ में? अब तीसरा सवाल क्या है कि हरकत सवाल, हरफ ये कब मद्दा पढ़ा जाएगा? हरफ ये कब मद्दा पढ़ा जाएगा? तो हरफ ये है, ये कब? ये या जब साकिन माकबल मकसूर हो तो या तो मद्दा पढ़ा जाएगा। मसलन मिसाल के तौर पे करीबुन, देखो करीबुन में यहाँ से पहले जेर, हाँ, ये खुद क्या है? साकिन है, इससे पहले क्या है? हाँ, देखो आप करीबुन, करीबुन, फिर क्या है? बईदुन, क्या? बईदुन, या साकिन है, इससे पहले जेर है, फिर इसको खींचा जाएगा ना। हाँ, तो और खींचा जाएगा एक अलिफ के बराबर, कम से कम एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। मद्दा, जो भी मद्दा आता है उसको खींचा ही जाता है। हाँ, खींचा ही जाता है। अब ये आपने लिख लिया होगा, मगर ये आपको 3 मिसालें और दूसरी मर्तबा आपको लिखा हूं। ये कितने सवाल? 5 सवाल हो गए, 5 सवाल हो गए, और इनकी खास करके फिर से आपको मिसाल दे दूं और समझा दूं कि आज मद्दा का बयान था। हुरूफ मद्दा 3 है, और हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है। और ये मद्दा कब पढ़े जाएंगे? हुरूफ मद्दा जब ये खुद साकिन होंगे और इससे माकबल इसके मुआफिक हरकत होगी तो ये हुरूफ मद्दा कहलाएंगे। मसलन मिसाल के तौर पे कि वाव कब मद्दा पढ़ा जाएगा? वाव जब खुद साकिन होगा, इससे पहले इससे मुआफिक यानी पेश होगा तो ये मद्दा कहलाएगा। इसी तरह या कब मद्दा कहलाएगा? या खुद साकिन होगा, इससे पहले जेर होगा, कसरा होगा, मकसूर होगा तो ये या है, ये क्या पढ़ा जाएगा? मद्दा पढ़ा जाएगा। और अलिफ कब मद्दा पढ़ा जाएगा? अलिफ खुद बगैर हरकत के होगा, कोई इस पर हरकत नहीं होगी, इससे पहले जबर होगा। मैं तीनों क्या मिसाल लिखाता हूं। पहली की मिसाल, हाँ, पहली की किसकी? पहला कौन है? पहला है वाव है, और दूसरा क्या है? दूसरा है या। तीसरा क्या है? तीसरा है अलिफ, और इसका मजमू क्या है? वाय। हाँ,
یہ واو واو یا الف، واو یا الف. ہاں پہلے تو سمجھ لو کہ یہ خود ساکن ہوں گے، یہ خود ساکن ہوں گے، یہ خود ساکن ہوں گے، یہ خود ساکن ہوں گے. کیا واو بھی ساکن ہوگا، یا بھی ساکن ہوگا، اور الف بھی ساکن. ہاں الف بھی ساکن نہیں ہوگا، الف از حرکت ہوگا، یعنی خالی از حرکت ہوگا، اس پر حرکت نہیں آتی نا، اس لیے ساکن تو اس کو کہتے ہیں. ساکن یعنی یہ رہا، یہ دیکھو یہ جس پر جزم آتی ہے، اسے ساکن کہتے ہیں. ہاں جس پر جزم آتی ہے وہ ساکن ہے. ہاں یہ اس میں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ واو الف یا. اور یہ مدہ کب پڑھے جائیں گے؟ یہ تینوں حروف جب ساکن ہوں گے، اس سے ماقبل ان کے موافق حرکت ہوگی، یعنی یہ چاہتے ہیں اس طرح حرکت، جیسے آئے اس طرح نہیں، یہ چاہتے اس طرح حرکت ہوگی تو یہ مدہ کہا جائے گا. جیسے مثلا مثال کے طور پہ واو کب مدہ ہوگا؟ یہ خود کیا ہوگا؟ ساکن. اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے پیش ہوگا تو مدہ کہا جائے گا. یہ یا کب مدہ ہوگا؟ یہ خود پہلے تو ساکن ہوگی، اس سے پہلے زیر ہوگی تو یہ مدہ کہا جائے گا. الف اس پر تو کوئی حرکت آتی نہیں ہے، اس حرکت آتی نہیں، مگر یہ پیش بھی آ گیا یا میں، یا جیسا ہی لگ رہا ہے، واو جیسا ہی لگ رہا ہے. دیکھو واو اس طرح لکھا جاتا ہے اور یہ بھی پیش اس طرح لکھا جاتا ہے. تو واو کیا چاہتا ہے؟ پیش کو چاہتا ہے. یا کیا چاہتا ہے؟ یا نیچے جاتی ہے، یا یہ زیر چاہتی ہے. اور الف پہ حرکت آتی نہیں ہے، مگر یہ دو ہو گئی کیا؟ یعنی پیش بھی ہو گیا، زیر بھی ہو گیا، اور الف سے پہلے کیا آئے گا؟ زبر آئے گا. الف سے پہلے زبر آئے گا. یہ تینوں حرکتیں آ گئی، ایک ہی بچی ہے. ہاں تو اب تینوں کی مثالیں لکھ لیتے ہیں. واو ساکن کس میں ہے؟ واو دیکھتے ہیں پہلی مثال میں یذهبون، اس کی مثال ہے. الف پہ بھی زیر ہے گا؟ نہیں، الف پہ کبھی زیر نہیں آتی. الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر آئے گا. یذهبون، یذهبون. دیکھو اس میں واو ساکن ہے، اس سے پہلے، اس سے ما قبل جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ مضموم ہے. مضموم یعنی پیش والا حرف، مضموم. یذهبون. اور یہ دیکھو ساکن ہے. ہاں تو کیا کیسے پڑھیں؟ قریبن. کیا؟ قریبن، قریبن، قریبن. یہ ایسے کر دیا جلدی جلدی میں، ایسے دو ٹپکے ہوتے ہیں تو قاف ہوتا ہے. یہ بھی یہ جلدی جلدی میں یہ کر دیا. یہ قریبن، پھر ہے بعیدن، بعیدن، پھر ہے سمیعن. اس طرح چلتے جائیں گے. اور یہ تو اس پر حرکت آتی نہیں ہے تو کیسے کریں گے؟ قال، قال، باع، باع، قال، باع. ہاں دیکھو تینوں کی مثالیں آ گئی. کیا کیا آ گئی؟ میں نے پہلا کیا لکھایا تھا؟ میں نے پہلا سوال لکھایا تھا کہ حروف مدہ کتنے ہیں. آسان سے جواب تھا حروف مدہ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں واو الف یا. پھر دوسرا کیا سوال تھا کہ حروف مدہ کب مدہ پڑھے، حروف مدہ کب مدہ کہلاتے ہیں؟ حروف مدہ جب خود ساکن ہوں گے اور اس سے قبل، اس سے ما قبل، اس سے پہلے، ان تھی مور، اس سے ما قبل ان کے موافق حرکت ہوگی، ان کے موافق حرکت ہوگی. مخالفت حرکت ہوگی یہ تو نہیں ہوگا مدہ، موافق حرکت ہوگی. اور خود کیا ہوں گے؟ پہلے ساکن، اس سے پہلے ان کے موافق حرکت ہوگی تو یہ حروف مدہ کہلائیں گے. مثلا مثال کے طور پہ واو کب مدہ کہلائے گا؟ واو خود ساکن، اس سے پہلے مضموم یعنی پیش ہوگا تو، پیش والا حرف ہوگا تو. اور یا کب مدہ کہا جائے گا؟ خود ساکن، اس سے پہلے مکسور کسرہ زیر والا حرف ہوگا تو مدہ کہلائے گا. اور الف تو حرکت آتی نہیں ہے، وہ آپ الف اور حمزہ میں آپ کو پہچان بتائی تھی. تو الف خود بغیر حرکت کے ہوگا، اس سے ما قبل پیش بھی آ گئی تھی، پہلے زیر بھی آ گئی، تو کیا بچا تھا؟ زبر. تو یہ زبر آ جائے گا. تو تینوں کی مثال ہے. واو کی مثال یذهبون، دیکھو واو ساکن ہے، اس سے پہلے مضموم پیش ہے.
اور یا کی مثال کیا ہے؟ قریبن، یا اس میں ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ عین پر مکسور ہے، کسرہ ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے یا کیا ہے؟ ساکن، ساکن کے ہاں واو ساکن، یا ساکن، یا کس ساکن، ہاں واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر، زیر مقصود زیر ہے، قریب بعید، اور الف کی مثال کیا ہے؟ الف خود حرکت تو آتی نہیں، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ زبر والا ہوگا، جیسے قال، قال تو زبر آ گیا، الف بغیر حرکت کے زبر آ گیا، با بغیر حرکت کے اس سے پہلے زبر آ گئے، بالکل آسان ہے آج کا سبق، بالکل آسان ہے، ہو گیا۔ اور اس سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرا کیا ہے، یہ آپ کو سب کی مثال دی تھی، آج انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا مشق بھی کر لیں، یہ آسان ہے، سمجھ میں آ گیا، اگر نہیں آیا ہوگا تو میں آپ کو اسی تینوں، ہاں جی ان تینوں کو آپ کو یہ لکھ لیا آپ نے، ہاں یہ چیزیں آپ کو اور اچھی طرح سے ایک بار اور ریپیٹ کرا دوں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اور ہمارے حاضرین کو بھی سب کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے، جہاں بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ بول دیں، یہ اس کی مثال آخری، بس اس کی مثال میں آپ کو لکھواتا ہوں بعد میں، ابھی لکھواتا ہوں تاکہ آپ کبھی بھولیں نہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو قرآن شریف میں یہ جب بھی آئیں گے یہ تین حروف حرف مدہ تو ہیں کتنے؟ تین، بس یہ تو پتہ ہے آپ کو، تین ہیں، کتنے ہیں؟ تین ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو ایک تو ہے الف، واو، یا، اور یہ الف کس کو چاہتا ہے؟ الف چاہتا ہے زبر کو، الف کس کو چاہتا ہے؟ زبر کو، واو کس کو چاہتا ہے؟ پیش کو، یا کس کو چاہتا ہے؟ زیر کو، سمجھ میں؟ زیر کو دیکھنا، یہاں پہ ویسے نیچے بھی نقطے کبھی کبھی لگ جاتے ہیں تو اس سے سمجھ لینا، واو پیش چاہتا ہے، واو پیش جیسا ہی لگ رہا ہے، دیکھو ہے نا، اور اس میں تو حرکت آتی نہیں ہے، یہ دو سمجھ میں آ گیا تو یہ اس کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر اس کی مثال ہم نے دیا تھا قال، قال تو دیکھو اس پر تو حرکت آتی نہیں، قال ہے، اور اس کی مثال ہے یذهبون، یہ غالب یذهبون، دیکھو واو ساکن ہے، اس سے پہلے ضمہ پیش ہے، اور یا کی مثال کیا دیا تھا؟ قریب ہے نا، قریب ہے نا، تینوں کی مثال آ گئی۔ قال یہ الف کی مثال ہے، اور یذهبون یہ واو کی مثال ہے، اور قریب یا کی مثال ہے۔ دیکھ لو یذهبون میں واو خود کیا ہے؟ ساکن ہے، اس سے پہلے مضموم میں پیش ہے، تو یہ یذهبون نہیں پڑھا جائے گا، یذهبون کھینچتے ہیں، کیونکہ حرف مدہ یہی ہیں، حرف مدہ کھینچنا پڑے گا، ساکن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زیر، یہ ضروری موافق حرکت ہوگی، تو ویسے نہیں، ہاں تو یہ آپ کو اس میں مثال پڑھا کے سورہ فاتحہ میں آپ کو ایک دو مثال اس میں بھی آ جائے گی، دیکھنا الحمدو، تو الحمدو نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ ہے نہیں، وہ جو حرکت ہے الحمدو پر آ جائے گا، مگر دو کب کہیں گے؟ جب واو پیش ہوگا، ہاں واو اور پیش ہوگا، تو الحمد ساکن ہے مگر پیش نہیں، یہ خود یہ ہے، مگر اس سے پہلے یہ کیا ہوگا دیکھ لینا آپ، واو پھر ہے الف اور یا، ہاں یہ ان دونوں کا یہ نہیں بولنا، یہ ساکن ہونا یہ نہیں بولنا، یہ تو بغیر حرکت کے ہوگا، یہ الحمدللہ رب العالمین، العالمین میں یہ یا کی مثال آ گئی ہے، دیکھو العالمین عالمین ہے، یا ساکن ہے، دیکھو، اور ما قبل کیا ہے؟ میم ہے اور زیر ہے، تو یہ مدہ ہو جائے، ہاں مدہ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، مد لکھی ہو یا نہ لکھو، نشان لگا ہوا ہو اور نہ لگا ہو، مگر یہ آپ کو یا ساکن ہے، یا ساکن ہے یا نہیں ہے،
ہے جزم والی, इसके आगे से اور اس سے آگے, اس سے پہلے جو بھی حرف ہو. یہ جو اوپر جو یہ جو ایسے نشان ہوتا ہے یہ بھی ساکن میں ہی آتا ہے نا. کون سا؟ ہاں یہ ہے جو یہ نشان زمزم ہے, یہ ساکن ہے, ساکن کی مثال ہے, سمجھے؟ یہ زبر نہیں ہے, یہ زیر نہیں ہے, یہ پیش نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے؟ ساکن, ساکن ہے, سمجھے؟ ساکن ہے. اس سے قبل زیر ہے, اس سے قبل عالمین. ہاں عالمین ہے نا, یا خود کیا ہے دیکھو ساکن, ساکن ساکن ہے تو کھینچا جائے گا. ہاں ساکن ہوگا تو نہیں, ساکن ہے خود, اور اس سے پہلے, اس سے ما قبل زیر ہوگا تو, یا خود ساکن اس سے پہلے زیر ہوگا تو, یہاں سے پہلے زیر چاہیے, ہاں شرط ہے. ہاں یہاں سے پہلے. اور قریبن میں بولا تھا قریبن, ہاں یہ خود یا کیا ہے؟ ساکن ہے, اور قریب نہیں اس میں, ہاں یہی مثال ہے اس کی, یہی مثال ہے. ہاں اب ہے یذهبون کی, الف لام میم, ہاں ينفقون, دیکھو ينفقون میں آ گئی یہ مثال, ينفقون, دیکھو یہ واو والی مثال اس میں ابھی ينفقون, ہاں دیکھو واو ساکن ہے اور ما قبل کیا ہے؟ پیش ہے. اس میں کیا العالمین میں یا ساکن تھی, ما قبل مقصود زیر, واو ساکن, ما قبل چاہیے, واو چاہیے, واو کو چاہیے پیش چاہیے. ينفقون نہیں کہا, ينفقون, ایک الف کے برابر, جو ہمیشہ قاعدہ بنا دے اس کے مطابق ہی کھینچنا, ينفقون. ہاں اور اس میں اور کون سی مثال ہے؟ الف کی رہے گی. ہاں چلو یہ سورہ فاتحہ تو اپنے پڑھ لیا تھا. اب زیر اور پیش آ گیا, جبر, جبر رہ گیا, زبر رہ گیا, زبر. تو زبر اس میں وہ مثال نہیں آتی, مگر ایسے آپ کو سمجھا دوں کہ قال, 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 تو قال میں الف ہے نا, وہ آپ کو بہت کل سمجھایا تھا کہ اس کا مطلب تو آگے ہوگا, مگر ایک ہی بات اس میں کیا, اس سے پہلے زبر ہوگا, اس سے پہلے مفتوح زبر ہوگا, زبر والا حرف ہوگا. تو قال میں اس پر حرکت کوئی نہیں ہے, اس سے پہلے نہ تو زیر ہے نہ تو پیش ہے بلکہ زبر ہے, تو یہ مدہ قال, قال. ہاں اب انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سورہ فاتحہ پڑھ لیا ہے, دوسری مرتبہ آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی کچھ آیات مقدسہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں, آپ کو دہرائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, الف لام میم. الف لام میم, اور ان پر یہ جو نشان آئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آگے مد کا پورا چیپٹر دوسرا بھی آئے گا, وہاں انشاءاللہ تعالی سمجھائیں گے. اور اس کا معنی کیا ہے وہ تو آج تک کسی کو حروف مقطعات میں سے ہیں, تو یہ اس کا معنی کسی کو آج تک پتہ نہیں ہے, نہ قیامت تک پتہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. متقین میں پھر متقین یہ ساکن اور ماقبل مقصور ہے, یہ متقین میں مد ہے. ہاں اسی طرح ذالک جو یہ کھڑا زبر ہوتا ہے, کھڑا زبر ایک تو کھڑا زبر ہوتا ہے, اور ایک ہے کھڑا زبر الٹا پیش, اور کھڑا زبر الٹا پیش اور کھڑی زیر, یہ ان کے موافق ہی ہیں, اور وہی کام یہ صغیرہ بولا جاتا ہے, ان کو آگے پورا چیپٹر آئے گا, یہ ان کے موافق ہی کام کریں گے, یہ بھی
کھڑا زبر ہے جو کھڑا زبر جس حرف پر کھڑا جبر آئے گا نا کھڑا جبر ایسا تو وہ الف کا کام کرے گا. ہاں وہی احکام اس پر صادر ہوں گے جو ان پر ان تینوں پہ احکام صادر ہوتے ہیں. اور مگر یہ شکل میں چھوٹے ہوں گے مگر کام وہی کریں گے جو یہ کام کرتے ہیں. ایک تو کھڑا جبر ہوگا اور ایک کھڑی زیر حرف کے نیچے ہوگا وہ کھڑی زیر وہ کس کا کام کرے گا وہ یا کا کام کرے گا. یہ کھڑا جبر یہ الف کا کام کرے گا کھڑا جبر وہ الف کا کام کرے گا اور یعنی کھڑی زیر ہے وہ یا کا کام کرے گی اور الٹا پیش ہے جو الٹا پیش یہ واو کا کام کرے گا. وہی احکام اس میں صادر ہوں گے. تو اس میں ذالک میں ذالک اس ادا کہاں ہوتا ہے وہ مخرج میں انشاءاللہ آج پورا چیپٹر آئے گا مگر اتنا سمجھا دوں کہ زبان کی نوک اوپر والے اپنے دانت ہیں اس میں ٹچ ہوگی اس میں وزن نہیں دیں گے. ذالک وہ زا کے مطابق نہیں ہے ذالک ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک میں تھوڑا سا کھینچنا پڑے گا آگے کتابو وہ نہیں کتابو اور ریبا با ہوتا ہے نا یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں. یہ جہاں بھی آگے اس کا بھی چیپٹر آئے گا یہ جب بھی پڑھا جائیں گے کچھ ایسے حروف ہیں قطب و جد یہ 5 حروف ہیں قاف بے دال جیم قطب و جد. یہ جہاں بھی حروف آئیں گے تو یہ جب ساکن ہوں گے تو یہ کیا ہوگی ان کو ایسے پڑھا جائے گا جیسے کوئی بھی گیند ہوتی ہے نا گیند ہم پھینکتے ہیں دیوار پر اور کیسے ٹپک کر کے آ جاتی ہے تو اس طرح پڑھا جائے گا. یہ 5 حروف آگے آئے گا اس چیپٹر میں. صبح لا ریب فیہ جہاں زیر آئے گی تو ہی کہیں گے ہے نہیں کہیں گے ہی. ہاں جو بھی الف سے یا تک بازید بی تازید تی تازید سی ہاں تو فی ہی کہیں گے فی ہی نہیں کھینچیں گے نہیں کیونکہ یا ہوگی تو پھر کھینچیں گے یا اور ماقبل مقصور کی تو کھینچیں گے مگر یہاں تو نہیں کھینچیں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یا مد ہے متقین یا بڑا بھی کافی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. الذی یا بھی یا ساکن اور ما قبل مقصور ہے. الذین میں یا ساکن ما قبل مقصور یا بھی مدہ ہوگا. الذین یو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یو کیوں حمزہ ہے پھر واو پر حمزہ ہے تو یو نہیں پڑھا جائے گا یو مینو یا واو ساکن اور ما قبل مضموم ہے یعنی یا مدہ پڑھا جائے گا واو. یؤمنون بالغیب یہاں بھی مدہ یقیمو یا واو مدہ ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون. والذين يؤمنون بما
إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ مولانا العظیم. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو مشقیں